نبی اور آل نبی پر پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ علی سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، علی سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، ہمارے پاس بخشش کا یہی سامان ہے مولا، در شاہ نجف کو چھوڑ دیں جنت کے بدلے ہم، یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا۔ جو شخص محفل حیدر میں آ نہیں سکتا، جو شخص محفل حیدر میں آ نہیں سکتا، علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا، علی کے بچے اگر اجازت نہ دیں تو کسی کا باپ بھی جنت میں جائے گا۔ علی کے بچے سرداری علی کے بچوں کے ہاتھ میں اللہ نے دی ہے، جنت کے جو سردار ہیں ان کے باپ کا نام علی ہے، جو حسن کا اور حسین کا بابا ہے اس کا نام علی ہے۔ جو اس پوری کائنات میں ہم علی کو خود اپنی مرضی سے نہیں مانتے ہیں، اللہ کی قسم اس لیے مانتے ہیں کہ نبیوں کے امام نے کہا مانتے ہیں۔ علی سے محبت کرنا مدینے والے کی سنت ہے۔ اس پوری کائنات میں صرف ایک نام ایسا ہے، صرف ایک ذات ایسی ہے، صرف ایک شخص ایسا ہے جو صرف جس کو نبی نے اپنا بھائی کہا، اور وہ ذات ہے مولا علی۔ مولا علی سے مصطفیٰ کریم نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ یا علی ابن ابی طالب، اے علی ابن ابی طالب تو دنیا میں اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ کسی عام انسان کی محفل میں نہیں بیٹھے ہیں، اور ہم اور حافظ عبد المتین صاحب یا دیگر جتنے لوگ ہیں یہ سب لوگ ایسا گمان ہو تو نکال دینا کہ آپ اپنی مرضی سے چل کر علی کی محفل میں آئے ہیں، بلکہ جس کو علی نے چاہا ہے وہی لوگ آئے ہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ ہارون میاں صاحب کہیں کہ بھائی بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو بلایا جاتا تب بھی نہیں آتے، بہت سے اس زمین پر ایسے لوگ ہیں جو علی کے نام سے بغض رکھتے، علی کے ذکر میں نہیں آتے۔ یہ تو محرم میں بھی محفل کراتے، اس میں بھی بہت لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ مجھ سے کہنے لگے کہ لوگ برائی کر رہے تھے، ہم نے کہا یہ جانا چاہے خانہ کعبہ کی عزت کی قسم تب بھی نہیں جا سکتے۔ یہ علی کی، حسن کی، حسین کی، فاطمہ کی، نبی کی محفل میں چاہ کر ان کے باپ کی حیثیت نہیں چلے جائیں، اس لیے کہ اگر یہ علی کی، نبی کی، حسنین کی اور پاک بی بی کی محفل میں آ جائیں گے تو معاذ اللہ قرآن کی ایک آیت کریمہ غلط ثابت ہو جائے گی، اور دنیا کا کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن قرآن کی ایک زیر و زبر میں ترمیم و تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا انکم الرجس، ان لوگوں سے نجاست کو دور کر دیا ہے۔ تو جب گندگی کو علی سے اللہ نے دور کر دیا تو کوئی گندا شخص چاہ کر آ کیسے سکتا ہے؟ ان کو تو ہٹا دیا گیا، یہ گندگی دور کر دی گئی۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو علی کا نام لینا، علی کا ذکر کرنا، علی سے محبت کرنا یہ اپنے اختیار کی بات نہیں۔ آج یہ آپ دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیں، آپ یہیں سے شروع کر دیجئے اور ہارون چشتی سے پوچھئے کہ اس آستانے پر بیٹھ کر آپ یہ بتا دیجئے جس گدی پر بیٹھے ہو یہ گدی کس کی ہے، تو اللہ کی قسم یہی کہیں گے علی کی۔ اس کے بعد دوسرے مزار پر چلے جاؤ، اس سے پوچھو صاحب سجادہ سے کہ تم جس کے سجادہ ہو تمہارا پیر کون ہے، کس کی گدی، کہے گا علی کی۔ پوری کھیری چھوڑ کر پھر اس کے بعد خیر آباد چلے جاؤ، مہریرا چلے جاؤ، بریلی چلے جاؤ، بلگرام چلے جاؤ، اجمیر چلے جاؤ، جتنے بھی سلسلے ہیں جس سجادہ کے پاس جاؤ گے کہو گے گدی کس کی، کہے گا علی کی۔ یہی تو میرے علی کی کرامت ہے، یہاں سے شروع ہوگا سلسلہ تو وہیں تک پہنچے گا۔ اب کوئی اگر یہ کہہ دے کہ صاحب یہ گدی علی کی نہیں ہے تو اگر علی کی نہیں تو ابلیس کی ہو سکتی ہے، پھر دوسرے کی نہیں ہوگی۔ یہ علی عام انسان کا نام نہیں ہے بلکہ علی اس ذات کا نام ہے، علی اس کا نام ہے جو پیدا ہوا اللہ کے گھر میں، شہید ہوا اللہ کے گھر میں۔ وہ علی جو یسیب المومنین ہے، وہ علی جو امیر المومنین ہے، وہ علی جو سید دو جہاں ہے، وہ علی جو مصطفیٰ کا اکلوتا بھائی ہے، وہ علی جو کعبے کا جوہر ہے، وہ علی جو زہرا کا شوہر ہے، وہ علی جو ابو تراب ہے، وہ علی جو فرش پر رہ کر عرش پر حکمرانی چلاتا تھا، وہ علی جو داماد پیغمبر ہے، وہ علی جو کچھ چاہتا تھا، وہ علی
جو چاہتا تھا اللہ اختیار دیتا تھا کر لیا کرتا تھا، وہ علی جس نے اپنے نبی کو ایک لمحے کے لیے کبھی تنہا نہ چھوڑا، وہ علی جو ہر موقع پر نبی کے ساتھ کھانا بچانا ڈٹا رہا، وہ علی جو اکیلی ذات ایسی ہے کہ جس کے نام کے آگے سنت جماعت کے جلیل القدر علماء 1400 سال 1350 برس گزر گئے، جب بھی علی کا نام آتا ہے تو کرم اللہ وجہ لگایا جاتا ہے۔ یہ فخر، یہ شرف صرف میرے اور آپ کے مولا علی کو حاصل ہے۔ کسی دوسرے کے نام کے آگے کوئی کرم اللہ وجہ الکریم نہیں لگا سکتا، صرف یہ لقب رکھتا ہے تو ہمارے اور آپ کے مولا کے لیے کرم اللہ وجہ۔ سنت جماعت کے چوٹی کے امام ہیں، ان کی جوتیوں پر ہماری جان قربان نام ہے حضرت علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ امام صاحب آپ یہ بتائیے کہ جب سب کے آگے رضی اللہ عنہ آپ کہتے ہیں تو علی کا نام آتا ہے تو رضی اللہ عنہ نہیں بلکہ کرم اللہ وجہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ ان کے چہرے کو مکرم کر دیا اللہ نے، کرم اللہ وجہ الکریم، اور ان کے چہرے کو اللہ نے روشن کیا، ان کے چہرے کو اللہ نے مکرم کیا۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں تو سن لو، علی ایک اکیلا شخص اس روئے زمین پر ایسا ہے جس کے نام کے آنے پر اس کے آگے کرم اللہ وجہ لگایا جاتا ہے۔ وجہ مانے چہرہ، کرم اللہ وجہ، اور اللہ نے علی کے چہرے کو مکرم کیا، علی کے چہرے کو اللہ نے روشن کیا۔ امام فخر الدین رازی بڑے فخر سے کہتے ہیں یہ اس لیے لگتا ہے اگر علی نے دنیا میں پیدا ہونے کے بعد سے ساری زندگی میں ذرہ برابر ایک خطا کی ہوتی، ایک گناہ سرزد ہوا ہوتا تو اللہ کی قسم یہ لقب علی کے آگے نہیں لگتا۔ علی اس شخص کا نام ہے جس نے کبھی بھی غیر اللہ کو سجدہ نہیں کیا، علی اس کا نام ہے جس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا۔ علی کو کرم اللہ، علی کے چہرے کو اللہ نے مکرم بنایا۔ علی سے مصطفیٰ کو پیار ہے، مصطفیٰ سے علی کو پیار ہے، اور مصطفیٰ تو یہ فرماتے ہیں کہ علی اگر کوئی شخص کعبے کے پاس رہ کر ساری زندگی قرآن کی تلاوت کرے اور اس کے بعد وہ اتنے سجدے کرے کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں اوپر نکل آئے، اور علی اتنے سجدے کرے کہ ریڑھ کی ہڈی میں موڑ آ جائے، اور علی اتنے روزے رکھے، کوئی شخص اتنے روزے رکھے کہ سوکھ کر کانٹا ہو جائے، اور تلاوت کرے کعبے کی دیوار کے سائے میں اور وہیں پر انتقال کر جائے اور کعبے کے اندر دفن کر دیا جائے۔ علی اگر تیری طرف سے رائی کے دانے کے برابر بھی بغض دنیا سے لے کر گیا تو جہنم میں جائے گا۔ یہ ہے علی کا مرتبہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دن اماں عائشہ نے پوچھا کہ ابا جان ہم نے سنا ہے کہ علی جب آتے ہیں تو آپ ٹکٹکی باندھ کر ان کو تکا کرتے ہیں۔ کہا ہاں بیٹی عائشہ یہ صحیح کہہ رہی ہو۔ کہا ایسا کیوں کرتے ہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بیٹی عائشہ سن لو، میں نے اپنے آقا کو یہ فرماتے سنا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ اماں عائشہ کہتی ہیں تو پھر جب وہ جاتے ہیں تو آپ پیچھے سے بھی ان کو تکتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ بیٹی عائشہ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ علی کو، میرے علی کو سامنے سے دیکھو تو عبادت، پیچھے سے دیکھو تو عبادت، دائیں سے دیکھو تو عبادت، بائیں سے دیکھو تو عبادت۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے ابا جان تو آنے والی امت یہ عبادت کا ثواب کیسے لے گی؟ تب نہ تو بظاہر ہم ہوں گے، نہ آپ ہوں گے، نہ علی ہوں گے۔ آپ ہم عائشہ کے والد گرامی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے بیٹی عائشہ میرے آقا نے یہ بھی فرمایا ہے کہ علی کا ذکر کرو تو عبادت اور علی کا ذکر سنو تو عبادت۔ یہ علی کا چہرہ ہے جو دیکھ لو، یہ علی کی محفل میں آ جاؤ، علی کا ذکر کر لو، اللہ کی قسم یہ بھی عبادت، علی کا ذکر سن لو یہ بھی عبادت، علی کو دیکھنا عبادت، قرآن کو دیکھنا عبادت، کعبے کو دیکھنا عبادت، ماں باپ کو دیکھنا عبادت، یہ سب عبادتیں ہیں۔ قرآن کو آپ پڑھیں گے تو عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا عبادت نہیں ہے۔ ماں باپ کی خدمت کریں گے، محبت کی نگاہ ڈالیں گے، ان کی خدمت کریں گے تو عبادت ہے۔ ابا 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 کرو تو کوئی عبادت کا ثواب نہیں ملے گا۔ یہاں پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرو، اس سے ہدایت لو، اس سے شفا حاصل ہو، اس کے تفسیر پڑھو، ایک ایک آیت کا شان نزول پڑھو، قرآن کو محبت سے ان آنکھوں سے پڑھو تو عبادت ہے۔ قرآن کو سجا کر طاق میں رکھ دیا گیا، خالی قرآن 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 کرو، کوئی عبادت نہیں، کوئی عبادت کا ثواب نہیں۔ اماں ابا کرتے رہو، کوئی عبادت کا ثواب نہیں۔ لیکن یہ علی کی ذات ہے،
کہ خالی خدا کی قسم علی 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 کرتے رہو تب بھی عبادت، اور نہ کرو ہم علی علی کرے تم سنتے رہو یہ علی کا اس کی محفل میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں.